ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پیس ٹاک ہو، ٹیبل ٹاک ہو، دنیا میں یہ جو ایک تناؤ ہے یہ ایک اچھے طریقے سے حل ہو جائے. بٹ اگین اف اور بٹ کی اگر ہم بات کریں، اگر جنگ بندی معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ان فیوچر ایسے معاہدوں کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ان ریٹرن معاہدے تو بہت سارے ہوتے آئے ماضی میں، لیکن ان پر کوئی عمل درآمد خاصم خاص ہوا نہیں. یہ معاہدہ اس لحاظ سے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر تو عمل نہیں ہوگا تو what next؟ دیکھیے، ایسا بڑا امن معاہدہ بغیر کسی سیفٹی ہیچ کے آگے چل ہی نہیں سکتا. اگر آپ 14 پوائنٹس کو پڑھیں، اس میں 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک مانیٹرنگ میکینزم بنایا جائے گا کہ تمام فریقین جو ہیں وہ اس کے جو پروویژنس ہیں ایگریمنٹ کے، جو کہ بعد میں بھی اینڈ میں ہوں گے، اس پہ وہ پابند رہیں، کوئی اس کو وائلیٹ نہیں کرے. تو اٹ could be like some countries which are like Pakistan can be one, Turkey can be second, and some other Europeans can come in, China can come in. تو وہ ایک مانیٹرنگ میکینزم ہوگا جہاں تک تعلق ہے اوور آل جنگ بندی کا، اور ٹو اڈاپٹ ٹو دیز پوائنٹس. اور دوسرا اہم نقطہ جو ہے، جو کہ ہمیں ضرور بتانا چاہیے آڈینس کو، اپنے ویورز کو، کہ آفٹر دس ایگریمنٹ از لائک اگریڈ ٹو ان آل دا پوائنٹ 14 پوائنٹس، وہ جب کمپریہنسو ایگریمنٹ جو 60 دن کے بعد سائن ہوگا، دیٹ ول بی ٹیکن ٹو دا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، اور اس میں ایک مینڈیٹری ریزولوشن ہوگا کہ اٹ ول بی مینڈیٹری on all the signatories and all the parties to the conflict to implement that agreement. تو یہ دو سیفٹی ایک لحاظ سے نیٹ کہہ لیجئے یا سیفٹی ہیچ کہہ لیجئے، جو کہ بلٹ ان ہے ان دس ایگریمنٹ. اس کے علاوہ میں دوبارہ پھر تھوڑا سا اس کو ری فریز کرتا ہوں کہ دیکھیے there are now more incentive for war, for peace than for war. دیکھیے وار ہوتی تب ہے جب دو فریقین جو ہیں وہ آپس میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتے کہ they can match each other's power. لیکن اور امن تب ہوتا ہے جب they convince ہو جاتے ہیں کہ نہیں we have a balance of terror. تو میرا خیال ہے کہ جیار صاحب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک تو جنگیں تب بھی ہم نے ہوتی ہوئی ماضی میں دکھائی ہمیں دیتی ہیں، جیسے کہ مہک بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی، مس کیلکولیٹ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا ایران کو، تو مس کیلکولیشنز کی وجہ سے ماضی میں بہت سی جنگیں ہمیں ہوتی دکھائی دی ہیں. دوسرا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا، آپ نے کہا کہ مانیٹرنگ میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے گا. جمیل صاحب میں آپ کی طرف اسی پوائنٹ کو لے کر آؤں گی. مانیٹرنگ میکنزم بنایا جائے گا ڈیفینیٹلی. معاہدے کے بعد سب سے بڑا جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیکیورٹی گارنٹی کون دے گا. اب یہاں پر آ کے بھی وہ کہہ تو رہے کہ مانیٹرنگ میکنزم بنایا جائے گا، لیکن کیا وہ اتنا مؤثر ہوگا کہ ہر چیز کو اتنا کینلی مانیٹر کیا جائے کہ دوبارہ پھر سے دونوں فریقین میں سے کوئی بھی فریق جو ہے وہ دوبارہ سے جنگ کی طرف مائل نہ ہو؟ دیکھیں اس کی گارنٹی تو کوئی جو اس وقت طاقتیں ہیں دنیا میں، اس کی گارنٹی دینے والا تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. رہا سوال کا اس کا ایک فریم ورک ہے، اس فریم ورک میں خود بخود ایک ایشورنسز مل جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ میوچول انٹرسٹ اور میوچول فائدے اور میوچول نقصان کی وجہ سے دنیا کا ہم نے ڈسکس کر لیا، سارے پینلسٹ ہمارے جو ہیں دوست انہوں نے ڈسکس کر لیا کہ اس میں اس وقت دنیا کے مفاد میں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور سب سے کمپلیکس مسئلہ یہ کسی طرح یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے، یہ دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے. امریکہ کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ سیاسی موت اور سیاسی زندگی کیسے ہوتی ہے. اب یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانیٹرنگ میکینزم کی آپ نے بات کی، وہ ایک فریم ورک ہے جو گارنٹی دے گا. اور اس مانیٹرنگ میکینزم میں سب سے بڑا پلیئر جو ہوگا، جو میرے اس وقت بڑی آسانی سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے، ہر ایک تجزیہ نگار کر سکتا ہے، وہ پاکستان ہوگا. اور وہ 12 نمبر نقطہ جو دیا گیا ہے اس میں، اور یہ تو کافی عرصہ چلے گا. جب یہ ایگریمنٹ بھی 60 دن یا کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈیبل جو تیسرے نمبر پوائنٹ میں دیا ہوا ہے کہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، تو چلیں شاید ایکسٹینڈ بھی ہو جائے، کیونکہ آفٹر آل جے سی پی اے او کو 2 سال لگے تھے. تو یہاں اگر 60 کے بجائے زیادہ دن بھی لگ جائیں گے اور یہ مسئلہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، تو اس کی مانیٹرنگ میکینزم کافی لمبا چلے گا اس کا. اور اسی لیے
جب پاکستان میں 21 دن کے لیے 21 گھنٹے کے لیے ہم نے دونوں پارٹیز کو جن کی آنکھوں میں خون تھا, جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملاتے نہیں تھے, ان کو 21 گھنٹے تک ساتھ بیٹھا دیا. اور اب اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ آج یہ ایم او یو ہے, اور آج جو ہے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اڑان بڑھیں گے. میری اپنی خواہش اور اپنی کیلکولیشن ہے کہ جائیں گے ہمارے فیلڈ مارشل, کیونکہ ان کی ہی یہ ساری, آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی اس وقت اسپاٹ لائٹ نظریں انہی پر ہیں, ڈاکٹر صاحب مین پاکستان پر ہے. فرنٹ فٹ پہ تو لیڈ کرنے والے ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم ہے, ہمارے لیے ایک اعزاز کی بھی بات ہے. زاہد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اس تمام تر سناریو میں 5 کردار بہت زیادہ اہم مانے گئے, امریکہ, اسرائیل, ایران, خلیجی ممالک اور اگین پاکستان. پاکستان نے تو جو حاصل کیا اور جو کردار رہا پاکستان کا وہ پوری دنیا کے سامنے تھا. ایران اور امریکہ کا جو کردار تھا آپس میں لڑتے گئے وہ بھی سب کے سامنے تھا. اسرائیل سپوائلر کے طور پہ سامنے آیا وہ بھی سب کے سامنے. خلیجی ممالک کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک یہ خلیجی ممالک کا تعلق ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا, ان کے لیے کیچ 22 ہے. ان کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ اٹیچڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور اس کے بعد کچھ ممالک ایسے بھی ہیں, اس کو اگر آپ ایجپٹ کو بھی تھوڑا سا اسی ریجن کے اندر آپ دیکھ لیں تو وہ ابراہم ایکارڈ میں بھی بیٹھے ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے لنکیج ہے. انفارچونیٹلی جو لارجر پلان تھا, پچھلا پلان جو ایکچولی ایک گیم جو سجائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ جب یہ سینٹ کام سے لے کر آئے, یورو کمانڈ سے اسرائیل کو سینٹ کام کے اندر لے کے آئے, تو اس کا مقصد ہی ان کا یہی تھا کہ ایک اس ریجن میں ایران کو تھریٹ کے طور پر پیش کیا جائے, اس کا تھریٹ لارجر اور ایگزسٹینشنل تھریٹ شو کیا جائے کہ ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ہے, اور تاکہ ان کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اسرائیل کے ساتھ جوڑا جائے. اسرائیل ان کا سیکیورٹی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر اس ریجن میں موجود ہو, اور اسی کے ساتھ پولیٹیکل پرانگ میں انہوں نے ابراہم ایکارڈ کو لے کر آئے. اب اس میں کچھ ممالک اس میں شامل ہیں. ایران ان کا نیبر ہے, ایران نے یہیں پہ رہنا ہے. امریکہ تو چلیں کوسوں میل دور بیٹھا ہوا ہے, اسرائیل بھی اتنا امیجیٹلی کچھ کنٹریز کو تو بہت افیکٹ کرتا ہے لیکن کچھ کو اتنا نہیں کرتا, بٹ ایران ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے. پھر انرجی کے آپ کی چیزیں ہیں, ہرمز ادھر بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, جس کو اس نے اسٹریٹجیکلی یوز کیا ہے, تو ان کے لیے بڑا کرٹیکل تھا. جو انہوں نے ریسٹینٹ شو کیا ہے اسی لیے شو کیا کہ پاکستان کے کہنے پہ وہ ایک نیا چیس بورڈ لگانا چاہ رہے ہیں, اس مڈل ایسٹ کے اندر چیزوں کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ, قطر, کویت اور عمان. اور عمان کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے رسپانسز آپ نے دیکھ لی. انہوں نے جو ریسٹینٹ بھی شو کیا یہ اسی اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ کیا, پاکستان کی ایڈوائس پہ کیا, مشورے پہ کیا, جو آپ اس کو سمجھ لیں کہ جی ہم نے ایران کے ساتھ ریویو کرنی, اپنی چیزیں بہتر کرنی ہے, اور ایران کو بھی اپنی بہت سی چیزیں ریویو کرنی پڑیں گی. تو اب انہوں نے ایک رسک لیا ہے یا جو بھی ایک گیمبل کھیلی ہے, ہوپفلی دیر بی اے لارجر ریئلائزیشن ان ایران. ظاہر صاحب, جس طرح سے آپ نے چیس بورڈ کا حوالہ دیا ہے تو میں اس بات پر بھی مہک کی بات سے اتفاق کروں گی کہ اس میں کھلاڑی تو بہت ہے, کس کو کہاں پہ کھلانا ہے, کب کون اپنا کردار نبھائے گا. ایسے میں کچھ ادارے ہیں جن کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے. کون سے ادارے ہیں, کیا وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.